بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ میرے اللہ نے یہ کہہ کر بڑی تسلی دی ہے کہ وہ لوگ تیرے قابل ہی نہ تھے جن کو تم سے دور کیا میں نے۔ وہ دن کبھی نہ دکھانا میرے اللہ مجھے کہ اپنے آپ پر غرور ہو جائے۔ مجھے رکھنا اس طرح سب کے دلوں میں کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ محبت ٹوٹ جائے تو اسے باہوں میں لے لینا، بہت ہی پاس کر کے تم اسے جانے نہیں دینا۔ وہ دامن چھڑائے تو اسے تم قسم دے دینا۔ دل والوں کے معاملوں میں تو خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، تم ان خطاؤں کو بہانہ مت بنا لینا۔ محبت ٹوٹ جائے تو اسے جلدی منا لینا۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے اور کسے اسود بنانا ہے۔ بعض لوگ ساری عمر صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ غلطی ان کی باقی زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی، کسی کو قبر کی تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی۔ میرا نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں، کہیں دیر نہ ہو جائے جنازے کی فکر ہوگی۔ پہلے روتے تھے میرے مرنے کے افسوس میں، ہم چلے گئے تو ان کو کھانے کی فکر ہوگی۔ یوں ہی شام ہوگی پریشانی بڑھ جائے گی، کتنے مہمان آ گئے سلانے کی فکر ہوگی۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ کبھی کبھی آپ کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گئے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا جسم چھوڑ کر صرف زخم والے حصے پر ہی بیٹھتی ہے۔ خود غرض لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی دعا قبول ہوگی اور امید سے بڑھ کر ملے گا۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ ان پر زیادتی یا ظلم مسلط بھی کر دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس طرح فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، وفا کی آرزو کرنا، سفر کی جستجو کرنا،
یہ اکثر ہو ہی جاتا ہے کہ کوئی کھو بھی جاتا ہے۔ مقدر کو برا جانو گے تو یہ سو بھی جاتا ہے۔ اگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے تم خالق کہتے ہو، تم اس سے رابطہ رکھو، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کبھی ناکام نہ ہوگے۔ اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا، وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا۔ وہ شخص تو نے جسے چھوڑنے میں جلدی کی، تیرے مزاج کے سانچے میں ڈھل بھی سکتا تھا۔ وہ جلد باز خفا ہو کے چل دیا، ورنہ تنازعات کا کچھ حل نکل بھی سکتا تھا۔ انا نے ہاتھ اٹھانے نہیں دیا، ورنہ میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا۔ تمام عمر تیرا منتظر رہا، یہ اور بات کہ رستہ بدل بھی سکتا تھا۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بار بار دعا دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے۔ آمین۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ آمین۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کی شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا۔ آمین۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ نمبر 2، موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ نمبر 3، مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟